شخصیت کا یوم وصال ہے جو اسلام کے قیام کی عینی شاہد، اولین حامی رسالت، پشت پناہ نبوت، والدہ بطول، زوجہ رسول، عطائے ربانی، زینب و کلثوم حسین و حسن کی نانی، اسلام کی خاتون اول گویا حوا کی ثانی، جنت مکانی، تبلیغ کی وجہ روانی، ہم سفر فخر موجودات، جن کے شوہر نبی خدا، رفیق حیات مصطفیٰ، جن کی بیٹی ام حبیبہ، داماد شیر خدا، توقیر چوکھٹے سردار الانبیاء، طاہرہ پارسا کوہ وجود و سخا، منبع پارسائی و تقوی، ناصرہ محسنہ خاتون حجاز، عقیلہ قریش، محسنہ اسلام، ملکۃ العرب، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن پر آسمان سے سلام اترا، بغیر کسی توقف کے ایمان لانے والی، راہ تبلیغ میں ساتھ بٹانے والی، محبوب خدا کی دل جوئی کرنے والی، مصطفیٰ کے زخموں کی شاہد، امت کے غم سے بوجھل قلب مصطفیٰ کی تسکین کا سبب بننے والی، آپ کے گھر کو مسکن ترویج دین بنانے والی، پاک اولاد کے ذریعے طعنہ ابتر سے بچانے والی، وہ زوجہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں سب سے زیادہ عرصہ گزارا، 25 سال آپ کی خدمت اقدس میں وقف کیے سال گزارے، آپ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات سنے، علماء و یہود و نصارہ سے آپ کی نبوت و رسالت کے بارے میں خبریں آپ تک پہنچیں، اور پھر آپ کے قلب مبارک میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تپش پیدا ہو چکی تھی، سفر تجارت میں اپنے غلام کے ذریعے حضور کے اخلاق حمیدہ اور معجزات کو سن کر ان میں مزید اضافہ ہوتا گیا، آپ فراق رسول میں آنسو بہاتی، بے قرار رہتی، عشق ایمان بن گیا، اور پھر اسی تڑپ نے آپ کو شریک حیات سردار الانبیاء بنا دیا، قریش کے ان اشراف زادوں سے شادی کی درخواست مسترد کی اور خود عقد کا پیغام بھجوا کر کائنات کی ہر عورت کو پیغام دیا کہ رشتہ ازدواج کے لیے وہ کتنی با اختیار ہیں اور اس کا انتخاب بھی کتنا بلند ہونا چاہیے۔ دور جاہلیت اور عرب کے داغدار سماج میں بھی جناب خدیجہ اپنی عفت اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی، ان کے والد قریش کے کامیاب تاجر تھے، انہیں اپنے والد کی مہارتیں ایک ایسے وقت میں وراثت میں ملی جہاں معاشرہ مردانہ غلبے والا اور خطرناک تھا، ایسے ماحول میں انہوں نے اپنی دولت، اعلیٰ کردار اور حسن اخلاق کی وجہ سے نام کمایا۔ سیرت خدیجہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ کامیابی دھوکہ دہی اور بے ایمانی کے بغیر بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسرا سبق جو خاص طور پر خواتین کے لیے ہے کہ خوفزدہ کرنے والے عوامل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مقام و مرتبہ کیسے پایا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے اماں خدیجہ بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں، آپ کی عظیم کاروان تجارت میں 80,000 سے زائد اونٹ تھے، سونے سے لدی ہوئی سواریاں تھیں، اور پھر یہی عرب کی ملکہ جب عقد مصطفیٰ میں آئیں تو اپنے آپ کو اسلام کی کنیز بنا دیا، اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دی، خود سخت تنگ دستی کی زندگی بسر کی، یہاں تک کہ بائیکاٹ کی سختیاں آپ نے برداشت کی، کئی دن فاقوں میں گزرے، صرف درخت کے پتوں سے گزارا کیا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں آپ کی صحت بھی خراب ہو گئی جو آپ کی وفات کا سبب بنی۔ اماں خدیجہ وہ کہ جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف دین اسلام کی خواتین کے لیے بلکہ دنیا کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت و اطہار کے نقش قدم